الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. تمام قسم دی حمد و ثنا اور کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے اور انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام سرور کائنات ہادی سبل ختم الرسل سید المرسلین خاتم النبیین آمنہ دے لال فاطمہ دے باپ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پر. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا گو ہوں کہ اللہ رب رحمان
مینو صحیح صحیح قرآن و حدیث بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اساں تساں حضرات نو سن سنا کے سمجھ کے اس دے اتے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، رمضان المبارک دا آخری جمعہ الوداعی جمعہ اج الحمدللہ 24واں روزہ ہے۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اے گنتی دے دن آیا مہمان جا رہے ہے، بڑی تیزی نال الوداع ہو رہا ہے۔ یہ آخری جمعہ الوداعی جمعہ، میرا موضوع، میرا عنوان جنت دے نظارے، جنت دی سیر۔ بھائیوں، ہر بندہ، ہر مرد، ہر نوجوان، بچہ، بوڑھا اور ہر بی بی، ماں، بہن رب نو راضی کر دینے تاکہ سانو جنت مل جائے، رب العالمین سانو جنت اندر داخلہ دے دیں۔ تو بھائیو، اسی نماز پڑھنے ہیں تاکہ جنت مل جائے، رب راضی ہو جائے، جنت اندر داخلہ مل جائے۔ اسی زکوٰۃ دینے ہیں، رب راضی ہو جائے، جنت اندر داخلہ مل جائے۔ روزے رکھنے ہیں، قرآن پاک دی تلاوت کرنے ہیں، نماز تراویح پڑھیے، نماز تہجد پڑھنے ہیں۔ اے نفلی نماز ہوئے، فرضی ہوئے، کوئی نفلی عمل ہوئے، کوئی فرضی ہوئے، کوئی سنت ہوئے، اسی اس واسطے کرنے ہیں تاکہ ساڈا رب ساڈے تے راضی ہو جائے اور رب العالمین سانو جنت عطا کر دیں۔ تو میرے بھائیوں، ہر بندہ مسلمان ایسے کوشش وچ لگا ہے، ہر میری ماں بہن اس کوشش وچ لگی ہے تاکہ رب راضی ہو جائے اور سانو جنت مل جائے۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ اکرام اور صحابیات نے بھی نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھے ہے، رب راضی ہو جائے اور رب العالمین سانو جنت عطا کر دیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اے جنت مومنہ واسطے رب الجلال نے تیار کیتی ہے، موحدین واسطے اے جنت بنائی ہے۔ جنت اندر مومن لوگ جان گے، متقی لوگ جان گے، پرہیزگار لوگ جان گے۔ تو میرے بھائیو، رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا، ان للمتقین مفازا، او دنیا جہان دے لوگو، میں متقین واسطے اے کامیابی والی جگہ بنائی۔ ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا۔ تیواں پارہ سورت نبا ہے۔ تو میرے بھائیو، رب ذوالجلال اعلان کر رہے ہیں، اوہ کائنات دے لوگو، جڑے تواڈے چوں متقی لوگ بن گئے، پرہیزگار بن گئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، مسلمان ہون تو بعد انہوں نے تقوی اختیار کر لیا، اپنے آپ نو متقی بنا لیا۔ اللہ نے اعلان فرمایا، ان للمتقین مفازا، اے متقین پرہیزگار کامیاب ہو گئے، حدائق وعنابا، تے اللہ نے اعلان فرمایا انہاں واسطے باغات ہون گے، انگوراں دے باغ ہون گے، پھلاں دے باغات ہون گے، انار دے پھل ہون باغات ہون گے، حدائق وعنابا وکواعب اترابا۔ تے اللہ نے اعلان فرمایا، اے دنیا جہان دے لوگو، اے میرے پیارے محبوب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے کائنات دے لوگاں نو اعلان کر کے دس دے ہو وَكَوَائِبَ أَتْرَابًا تے انہاں دے ہم عمر اتھے بیبیاں ہون گیا عورتاں ہون گیا وَكَأْسًا دِحَاقًا تے اتھے تو انو بندیاں واسطے بیبیاں واسطے جنتیاں واسطے شرابن طہورا پیش کیتی جائے گی ہے وَكَأْسًا دِحَاقًا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا تے اللہ نے اعلان فرمایا ہے اے جیڑی میری جنت جدے اندر متقی لوگ جان گئے جدے اندر پرہیزگار لوگ جان گئے اے لوگاں انہاں واسطے اوتھے سلامتی ہوئے گی اوتھے انہاں واسطے امن ہی امن ہوئے گا انہاں واسطے اوتھے سکون ہوئے گا رب ذوالجلال نے فرمایا لا يسمعون فیہا اوتھے کوئی بھی لغو گلہ نہیں سنن گے اوتھے کوئی بکواس ہوئے نہیں ہوئے گی اے رب دی جنت پاکے اے متقی نواستے وے تے متقی او دے اندر بھی بندے جنہ دیا زبانہ پاک نے او داخل ہو جان گے اے انہاں واسطے اوتھے آرام دے جگہ ہوئے گی لا يسمعون فیہا لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا اور قرآن پاک دا دوسرا مقام سن لو اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا اے سورۃ زمر رب ذوالجلال نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين اللہ نے اعلان فرمایا ہے میں اپنے متقی لوگانوں اے گروہ در گروہ جنت اندر داخل کر دے آگا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين اللہ نے اعلان فرمایا جڑے مرے متقی لوگ آن گے پرہیزگار لوگ آن گے اے گروہ در گروہ جنت اندر داخل ہون گے انہاں واسطے میں جنت دے دروازے کھول دے آنگا حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا وقال لهم خزنتہا سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین تے اے جدو جنت اندر داخل ہون گے اے جنت دے دروغے لانو سلامیاں پیش کرن گے سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین اللہ نے فرمایا اے دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہوگے دے اندر زندگی ختم نہیں ہوئے گی اور میرے دوستو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جدو جنتی جنت اندر چلے جان گے، جہنمی جہنم اندر چلے جان گے، تو رب ذوالجلال اپنے فرشتیاں نو آرڈر دیں گے، میرے فرشتے ہو اے ایک چتکبرا جڑا چھترا اے لے آندا جائے، اے جنت تے دوزخ دے درمیان دے اندر انہوں ذبح کیتا جائے گا، اے جڑا چتکبرا جڑا چھترا آئے گا یہ دمبا آئے گا انہوں ذبح کر دیتا جائے گا، تے فرمایا جائے گا آؤ لوگوں اے جڑی اج موت نو بھی موت آ گئی، اللہ ذوالجلال نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اے موت ہر جان نے موت دا ذائقہ چھکے اٹھنا ہے، تے آج او دن آئے موت نو بھی موت آ گئی ہے، تو میرے بھائیو رب ذوالجلال نے دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جڑی موت نو موت آ گئی، جہنمی جہنم اندر چلے جان گے، اے جنتی جنت اندر چلے جان گے، تو میرے بھائیو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جنتی جدو جنت اندر چلے جان گے تو رب ذوالجلال اگے سوال کرن گے اے ساڈے ربا اے ساڈے مالکا تو سانو بڑیاں نعمتاں نال نواز دیتا ہے، اے اللہ سانو ہر نعمت مل گئی ہے، اللہ پر کچھ لوگ نے جڑے کچھ سانو نظر نہیں آ رہے ساڈے نال نمازاں پڑھیا کر دے سن، اللہ ساڈے کچھ رشتہ دار نے نمازاں پڑھیا کر دے سن، اے اللہ کچھ دوست باپ نے ساڈے نال سفر کریا کر دے سن، روزے رکھیا کر دے سن، اللہ عمرے تے گئے کچھ لوگ نے جنہاں نے ساڈے نال مل کے عمرہ کیتا ہے، اللہ مینوں تانوں سارے انو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے، آمین کہہ دیو، اے آخری میں جمعہ تے رمضان المبارک دے ہو سکتا ہے اللہ دی کڑی مقبولیت دی کڑی ہو اللہ قبول کر لے، اللہ مینوں تو انو سارے انو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے، ساڑھے دل دا پیتی اللہ ساڑھی جان دائے مجبوری، ساڑھے دل دا پیتی اللہ ساڑھی جان دائے مجبوری، سانو بیت اللہ پہنچا دے، سانو بیت اللہ پہنچا دے، ساڑھی خسرت ہو جائے پوری، سانو بیت اللہ پہنچا دے، ساڑھی خسرت ہو جائے پوری، اور میرے دوستو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جنتی رب ذوالجلال کو سوال کرن گے اے ساڑھے مالک ہے ساڑھے ربا ساڑھے نال کوئی نمازاں پڑھنے والے ساڑھے رشتہ دار ساڑھے دوست احباب ساڑھے ہمسائے اللہ او بندے سانو جنت اندر نظر نہیں آ رہے تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوہ جنتیوں جاؤ لنو جہنم دے اندرو تلاش کر کے لے آؤ رب ذوالجلال انہاں نو اجازت دے دیں گے اللہ تو انہوں میں نو سارے انہوں جنت اندر داخلہ نصیب فرمائے تو میرے بھائیو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جن جنتی جنت اندر ہون گے اے سب اتھو چلن گے جہنم دے قریب پہنچن گے اتھو جا کے اپنے رشتہ دارانو پہچان لین گے تو میرے دوستو رب ذوالجلال کے سوال پہچانن تو پہلے سوال کرن گے اللہ اے جڑے ساڑھے دوست باب رشتہ دار نے ہمسائے نے جہنم دے اندر سڑکیں تے کوئلہ ہو گیا ہون گے اللہ سی اللہ نو کیویں پہچانا گے اللہ سی اپنے رشتہ دارانو کیویں پہچان کران گے اپنے ہمسایہ دی کیویں پہچان کران گے اپنے اے دوست باب دی کیویں پہچان کران گے تو میرے دوستو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اللہ ذوالجلال فرمان گے او میرے بندے ہو تسی جہنم دے قریب جاؤ اے جڑے تواڈے نال نمازاں پڑھ دے رہے اے پشانیاں آ کے رب دے اگے سجدے کر دے رہے انہاں نو رب دے اگے چکاؤں دے رہے باقی وجود پاویں سڑ گیا ہوئے گا کولا بن گیا ہوئے گا سیاہ ہو گیا ہوئے گا پر جیڑی پیشانی رب اگے چکی اللہ انہوں آگ نال کدے نہیں ساڑے گا تسی انہاں پیشانیاں دی وجہ تو اپنے بندے اپنے دوست احباب نو پہچان لو گے اپنے رشتہ داراں نو پہچان لو گے اپنے ہمسایہ نو پہچان لو گے تو میرے دوستوں یہ سارے بندے اے جنت اندر سوال کرنے والے جہنم دے اندروں انہاں لوگاں نو کٹ کے لے آندا جائے گا اے لوگ جڑے نے نکل کے آن گے تے اے میرے بھائیو اے جنت اندر داخل ہو جان گے تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب تو پہلے انبیاء رب کے سفارش کرن گے اے انبیاء اپنی سفارش کر کے اپنی امت دے لوگاں نو جہنم اندروں کٹ کے جنت اندر لے جان گے تو میرے دوستو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو سمعت المؤذن مثل ما یقولو ثم صلو علیہ اے میرا کوئی بندہ اذان سن دے اذان دا جواب دیندہ کلمات اوے کہندہ جویں مؤذن کہندہ اوے یہ سنن والا جواب دیندہ تے ثم صلو علیہ تے پھر میرے تے درود پڑھ دے میرے تے درود پاک پڑھ دے تے اس تو بعد اے دعا پڑھ دے اللہم رب غازی الدعوت وصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے انبیاء سفارش کرن گے تے میں بھی اپنی امت اپنے امتیاں دی سفارش کرانگا انہاں لوگاں دی سفارش کرانگا جڑے اذان سن کے جواب دیندے رہے جواب دین تو بعد ثم صلو علیہ میرے تے درود پڑھ دے رہے اور درود پڑھن تو بعد دعا پڑھ دے رہے تو میرے بھائیو اینا اہم فریضہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان دا ٹائم ہو جائے تو کوئی نفل پڑھن لگے یا سنتا پڑھن لگے اور رک جائے پہلے اذان سنے تے پھر بعد اندر سنتا ادا کرے اینا اہم فریضہ ہے تے تائیں قیامت والے دن نبی دی صفات حاصل ہوئے گی اذان دا سے احترام کران گے اذان سنان گے اور پھر درود پڑھان گے درود پڑھن تو بعد دعا پڑھان گے اللہم رب غازی الدعوت التامہ وصلاة القائمہ آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وبعثه مقاما محمودا اے دعا آگے تک مکمل کرے گا تے ان دی قیامت والے دن میں محمد سفارش کروں گا اور میرے دوستو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ انبیاء اپنے امتیاں دیاں سفارشاں کر کے انہاں نو جنت اندر لے جان گے صحابہ کرام اے بھی سفارشاں کر کے جنت اندر لے جان گے اے مجاہدان کے شہید ہون والے رب دی راہ دے اندر جانا قربان کرنے والے آن گے اے بھی اللہ کے سفارش کر کے اپنے رشتہ داران جنت جہنم واجب ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے شہید جڑے نے اے بھی سفارش کر کے اپنے رشتہ داران دوستانو انہاں جہنم چوں کٹ کے جنت اندر لے جان گے تو میرے دوستو ایک حدیث دے اندر آندا ہے ایک شہید 70 بندیاں نو جہنم چوں کٹے گا جنت دے اندر داخلہ مل جائے گا اور میرے دوستو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ قاری قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جڑے دے رشتہ دار 2 سبب 10 لوگ جنہ اتے جہنم واجب ہو جائے گی، انہاں دی سفارش کر کے انہاں نو جنت اندر لے جائے گا۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا، اے قاری قرآن جیڑا ہے اے بھی سفارش کرے گا، اللہ اے فلاں فلاں بندیاں نو اللہ جنت اندر بھیج دے، اے میرا بھائی ہے، اے میری بہن ہے، اے میرا رشتہ دار ہے، اللہ انہاں تے جہنم واجب ہوگی، اللہ انہاں نو معاف کر دے تے جنت اندر داخلہ دے دے۔ اس واسطے میرے بھائیو قرآن نال بھی محبت ہونی چاہیے، قرآن دی اتنی فضیلت ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ قرآن دی تلاوت کرتا ہے، قرآن دی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن قرآن پاک اپنے پڑھنے والے دی سفارش کرے گا۔ دوسری حدیث دے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ سورت یاسین پڑھتا ہے دیتے ہمیشہ کرتا ہے، سورت رحمان پڑھتا ہے، سورت واقعہ پڑھتا ہے، قرآن دیاں کوئی بھی سورتاں پڑھتا ہے، قیامت والے دن قرآن پاک دیاں سورتاں دی سفارش کرن گیا۔ آؤ تے صحیح رب ذوالجلال نے تے بانے لبنے نے میرے بندے مانگو میں تانوں دیندا جاواں۔ آؤ میرے بھائیو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جڑا بندہ رمضان دے روزے رکھ دے، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اے روزہ بھی اپنے روزہ رکھن والے دی سفارش کرے گا، اللہ انہاں دیاں سفارشاں قبول کر کے بندیاں نو جہنموں کٹ کے جنت پہنچا دے گا۔ اے پھر ولیاں دی وادی آ جائے گی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ولی بھی اپنے لوگاں دی سفارش کرن گے، امام بھی سفارش کرن گے، انہاں لوگاں نو جہنم اندروں کڈیا جائے گا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محشر دا میدان لگا ہوئے گا، اے لوگ قیامت والے دن باپ آدم کو جان گے کہ کہیں گے اے ساڈے باپ آدم، ساڈے باپ جو رب کے دعا کرو، رب کے سوال کرو، اللہ حساب و کتاب لے لوے۔ تو میرے دوستوں قیامت والا دن 1000 سال دا دن ہوئے گا، جدو دے باپ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے نے خون تک 1000 سال پورا نہیں جے ہویا، اجے تک 1000 سال نہیں پورا ہویا، تے قیامت دا دن 1000 سال دا ہونا چاہیے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کہن گے اور میرے امتیوں میری اولاد اے تسی میں دنیا جنت دے اندر پول کے پھل کھا لے اس واسطے میں رب کے سفارش نہیں کر سکتا، تسی نوح علیہ السلام کول چلے جاؤ، نوح کول جان گے، نوح جواب دے دیں گے، وہ کہن گے عیسیٰ کول چلے جاؤ، عیسیٰ بھی جواب دے دیں گے، ابراہیم خلیل اللہ کول جان گے وہ بھی جواب دے دیں گے، اسماعیل ذبیح اللہ کو جان گے وہ بھی جواب دے دیں گے، موسیٰ کلیم اللہ کو جان گے وہ بھی جواب دے دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تو انہوں راہ دسنا تسی آخر زمان پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول جاؤ تے جا کے انہاں دے اگے سوال کرو، اللہ ہو سکتا ہے آسانیاں پیدا کر دینا۔ تو میرے دوست ہیں لوگ جان گے جا کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اگے جا کے سوال کریں گے اے سورج سمان نیزے تے کھوئے گا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تے میں مقام محمود تے رب دے اگے سجدہ پہ جاواں گا تے ایتھے رب دے اگے
دعاواں ہی کری جاواں گا تے اللہ اس ویلے مینوں او کلمات سکھان گے جن کلمات نال رب ذوالجلال راضی ہو جان گے تو میرے دوستو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب ذوالجلال خود کہیں گے میرے محمد اٹھ سجدے تو سر چک لے سوال کرتا جا میں تینوں عطا کرتا جاواں گا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت دے بارے سوال کراں گا اللہ میری امت اللہ ذوالجلال فرمان گے 70,000 بندے بغیر حساب دے جنت اندر لے جاؤ 70,000 نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ تے امت میری بہت ہی ہے اے بندے بڑے تھوڑے نے حدیث دے اندر آندا ہے 120 صفحہ انبیاء اکرام دیاں امتاں دیاں ہون گیاں جنہ چو 80 صفحہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے توڑے پیر مرشد اونا دی 80 صفحہ امتیاں دی 80 صفحہ ہون گیا تے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں سجدے اندر سر رکھی رکھاں گا اللہ کہیں گے میرے نبی محمد سونے مانگ میں تینوں عطا کرنا وا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ میری امت آقا علیہ السلام نے فرمایا رب ذوالجلال کہیں گے اے 70,000 جننے بندیاں میں کیا جنت اندر بغیر حساب دے لے جاؤ دے اگے 70,000 بندے غور لالو تے جنت اندر لے جاؤ بغیر حساب دے جنت اندر داخل ہو جاؤ تو میرے دوستو رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ اللہ اعلان کریں گے میرے سونے نبی 70,000 بندیاں دیں گے 70,000 بندے اگے لالو تے جنت اندر داخل ہو جاؤ تے اہل دل نے دا نقشہ میں کھچیا کوئی نبی حالے قدم نہ ہلاوے کوئی نبی حالے قدم نہ ہلاوے میرا آقا پہلے جنتان جاوے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ اور ساڑھے نبی پہلے بخشتان جاوے تا دربان جنت عرضہ سناوے تا دربان جنت عرضہ سناوے میرے مولا مینو حکم سی سنایا میرے مولا مینو حکم سی سنایا نہ کھولی دروازہ جنی چر محمد نہ آیا نہ کھولی دروازہ جنہ چر محمد نہ آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محمد آمنہ دا جایا میں محمد تے آمنہ دا جایا او جلدی دروازہ جنت کھولو او جلدی دروازہ جنت کھولو میں امت نال لے آیا
تو میرے دوستو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے مینو سب تو پہلے امت میری آخری ہے، میں آخری نبیاں پر جنت اندر سب تو پہلے جاواں گا، اپنی امت نو لے کے جاواں گا۔ اینی شان آخری امت دی، اسی جس نبی دا کلمہ پڑھے ہے سب تو پچھے ہے تو جنت اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلے لے کے جانا ہے۔ میرے بھائیو اسی نمازیں اس واسطے پڑھنے ہیں، قرآن دی تلاوت اس واسطے کرنے ہیں، روزے اسے واسطے رکھنے ہیں رب راضی ہو جائے، جنت اندر داخلہ مل جائے۔ تو میرے دوستو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جنتی جنت اندر، جہنمی جہنم اندر، ایک غریب بندہ، ایک ماڑا غریب، جنتی غریب بندہ اے اللہ کے عرضہ کرے گا اللہ مینو جہنم دے کنارے دے نال اللہ جہنموں کڑ لے تے باہر بٹھا دے، اللہ میں تیرے اگے اور دوبارہ سوال نہیں کراں گا۔ اللہ نے فرمایا اچھا ویکھ لے، کہنے لگا اللہ جہنموں کڑ لے تے مینو باہر کنارے بٹھا دے، چلو میں ایتھے سڑی جانا، اوتھے باہر بہ جاواں گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بندہ جہنم چوں نکلے گا، جہنم دے کنارے بیٹھ جائے گا، ادھر ادھر چار چفیرے نظر مارے گا، ایک سامنے درخت نظر آ جائے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے غریب جنتی ہے سب تو آخر دے اندر جنت جان والا ہے، تے اے کہے گا اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اے ساڈے ربا، اے میرے ربا، اے جڑا درخت سائے دار ہے، اللہ ایتھے جہنم دی تپش ہے، مینو تپش تو بچا کے تے اے درخت تھلے پہنچا دے۔ اللہ کہندے نے میرے بندے تو دے گیا سی میں دوبارہ سوال نہیں کردا، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ ہون میں دوبارہ سوال نہیں کردا، اللہ درخت دے تھلے پہنچا دے۔ تو میرے دوستو رب ذوالجلال نو اجازت دے دین گے، اے چل دیا اس درخت تھلے پہنچ جائے گا، اے دا سایہ ایتھے بیٹھے گا، تھوڑی دیر گزارے گا، سامنے ویکھے گا ایک درخت غور نظر آ گیا ہے، او دے کول پانی بھی ہے، درخت دا سایہ بھی چنگا ہے۔ تو میرے دوستو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بندہ پھر کہے گا اللہ اے جڑا اگے درخت ہے اے دے کول مینوں پہنچا دے، ایتھے پانی کوئی نہیں، اوتھے درخت دا سایہ بھی گھٹ ہے تے پانی بھی موجود ہے۔ اللہ کہندے نے میرے بندے تو کیا سی میں دوبارہ نہیں منگدا، اللہ ہون میں تیرے نال وعدہ کرنے دوبارہ سوال نہیں کرتا۔ تو میرے دوستو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب انہوں اجازت دے دیں گے، اے بندہ چلتے ہیں اس درخت قریب پہنچ جائے گا، ایتھے بیٹھے تے سامنے جنت دا دروازہ نظر آئے گا، جنت دا دروازہ نظر آیا، بندہ آخر صبر ہے، صبر دا نہیں نہ ہوتا پھر کہتے ہیں اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بندہ پھر سوال کرے گا اللہ او سامنے جنت دا دروازہ ہے، اللہ تو میں نو جنت دے دروازے تے پہنچا دے، میں دوبارہ سوال نہیں کروں گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کہن گے بندیاں تو کنے وعدے کر لینے، تو بار بار کہی جانے کہندا اللہ میں نو جنت دے دروازے تے بیٹھا دے، میں باہر ہی بیٹھا جنت دے نظارے کرتا رہاں گا۔ اللہ دوبارہ پھر سوال نہیں کرتا، اللہ کہیں گے اچھا میرے بندے جا تو جنت دے دروازے تے چلا جا، جنت دے دروازے تے پہنچے ہیں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایتھے بیٹھا صبر کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، پر صبر نہیں ہو رہا، اللہ جے تو ہون جنت اندر داخلہ دے دے وے تے تیرے خزانے اندر کمی کوئی نہیں۔ تو میرے دوستو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کہنے گے میرے بندے تو میں نو کیا سی کنے سوال کر لئی، بار بار ہی کوئی گل کری جانا ہے، تے اللہ فرمان گے میرے بندے جے جا تو جنت مانگ لی ہے، جنت اندر داخل ہو جا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بندہ جنت اندر داخل ہوئے گا، اللہ کہنے گے اے دنیا دی مثل تے دا 10 گنا جنت تیرے نام الاٹ کر دیتی ہے۔ جدو رب ذوالجلال اپنے بندے نو کہیں گے نا تو یہ بندہ کہے گا اللہ
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ میں نمانا جا بندہ تے اللہ تو ہن میرے نال مذاق کرن لگ پیا اے میرے مالکا تو تے بادشاہ تے میرے نال ماڑے بندے نال میں تیرا بندہ ادنا جا فقیر جا تے اللہ تو میرے نال مذاق ہی کری جانا ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک گل سن کے رب ذوالجلال مسکرا پہ تے ایک گل سن کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اینا مسکرائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں جاڑا نظر آ گئیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دندان مبارک نظر آئے. تو میرے بھائیو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے دی اینا گلاں تے اینا مسکرائے. اور میرے بھائیو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جنتی جنت اندر داخل ہو جان گے اے تے رب ذوالجلال اے نوتے راضی ہو جان گے. تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب ذوالجلال آرڈر دے دیں گے اور میرے فرشتے اور جنت والیاں نو اعلان کر کے دس دیو جی رب ذوالجلال کی دسیے فرمایا اینا جنتیاں نو کہہ دیو آج تو بعد توانو موت نہیں آئے گی. ایک آج تو بعد تسی بیمار نہیں ہو گے نزلہ زکام بخار نہیں ہوئے گا پیٹ درد تے سر دردہ نہیں کون گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب ذوالجلال نے فرمایا اے رب ذوالجلال اعلان کروا رہے ہیں اور جنتی آج تو بعد نہ موت آئے گی نہ بیماری آئے گی نہ غمی آئے گی نہ پریشانی آئے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تے تواڈے تے ہمیشہ ہمیں جوانی رہے گی 35 سالاں دے 33 سالاں دے تسی جوان رہو گے بڑھے نہیں ہو گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ضعیف العمر بی بی آ گئی تے آ کے سوال کرنے لگی اللہ دے رسول کیا اسی ضعیف العمر جنت اندر جاواں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑھے بندے جنت اندر نہیں جانے. بڑی پریشان ہوئی کہنے لگی ہے بڑھے بندے جنت اندر نہیں جان گے تے جانا کنہ نے. تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح دے طور تے مذاق دے طور تے کیا اے بی بی بڑھے بندے جنت اندر نہیں جان گے. فرمایا میرے سے آپ اس بی بی نو سمجھا دیو رب ذوالجلال نے اتھے 33 سال دی عمر دینی ہے. آدم علیہ السلام دا قد 3 ہاتھ 90 فٹ 60 ہاتھ تے 90 فٹ قد ہوئے گا. تو میرے دوستو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن یوسف نالوں تھے جنت اندر بندے بندیاں رنگے جان گے حسن یوسف ہوئے گا. تے عمر 33 سال عیسیٰ علیہ السلام دی ہوئے گی تے آواز داود علیہ السلام دی ہوئے گی. جدو داود علیہ السلام رب دا کلام پڑھ دے سن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ دے نبی داود علیہ السلام جدو قرآن اللہ دے نبی داود علیہ السلام رب دا کلام پڑھ دے آسمان تے اڑن والے پرندے رک جاندے داود دی آواز سن کے انہاں دا رب دا کلام انہاں دی زبانوں سن دے. اینی سریلی آواز داود علیہ السلام پرندے پروازاں روک دیں دے جنات رک جاندے اینی سریلی آواز ہوئے گی. تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تے زبان جیڑی ہے محمد الرسول اللہ دی ہوئے گی بولی محمد الرسول اللہ عربی زبان ہوئے گی. تو میرے بھائیو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جنتی جنت دے اندر نہ کوئی پریشانی نہ کوئی غم ہوئے گا نہ کوئی موت آئے گی اے نہ دے اتے ہمیشہ خوشحالی رہے گی سلامتی رہے گی. تو میرے دوستو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جنتی جنت اندر جان گئے رب ذوالجلال اپنے جنتیاں نو کہن گے اور جنتیوں کسے چیز دی لوڑ ہے جے تے دسو. جنتی کہن گے اللہ پھل میوہ جات ہر نعمت موجود ہے کسے شے دی کمی کوئی نہیں.
اچھا کہ رب ذوالجلال فرمان گئے میرے جنتیو اجے ایک چیز دی کمی پئی ہے، ایک چیز دی کمی ہے وے۔ تو میرے دوستو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ دا دن ہوئے گا، جمعہ المبارک ہوئے گا، جمعہ بازار لگے گا، اے سارے جنتی اپنے خیمیاں دے وچوں اپنے محلات وچوں نکل کے جمعہ بازار دے اندر آن گئے تے رب ذوالجلال اعلان کرن گے میرے جنتیوں ایک چیز باقی ہے، میں تواڈے نال دنیا تے وعدہ کیتا سی میں رب ذوالجلال تانوں اپنا دیدار کروا دینا وا۔ تے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب ذوالجلال دا دیدار لوگ ایویں کرن گے جویں چاند تے سورج نو ویکھنے نے کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ اسی سارا جان سورج نو ویکھن لگ جائے کوئی رکاوٹ بندی نہیں بنے گی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جمعہ بازار دے اندر رب ذوالجلال دا دیدار کر کے اے بندے اپنے کرانو رب ذوالجلال اجازتاں دے دیں گے اور میرے بندے جاؤ اپنے اپنے خیمیاں چ اپنے اپنے محلات دے اندر چلے جاؤ۔ تو میرے دوستوں جدو جان گے تے گھر دے اندر داخل ہون گے، اپنے محلات اندر داخل ہون گے، اے کوٹھیاں دے اندر داخل ہون گے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جدو اگے کر دے اندر دروازے داخل ہون گے کر والیاں کہن گیاں اہلا و سہلا مرحبا او جی آیا نو تے اللہ دے بندیاں تسی بڑے ہی خوبصورت بن کے آ گئے جے۔ اگے نالوں بھی تو اڈا حسن ود گیا ایتھے بھی اسی بڑی کوشش کرنے ہیں آج کل تے بڑیاں بڑیاں کریماں آگیاں مل مل کے تے چٹا سفید ہونا چاہیے حسن چنگا ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیو اے رب اگے سجدے پہ جائیے، رب نو راضی کر لیے، قیامت والے دن رب ذوالجلال حسن یوسف خود ہی عطا کر دیں گے، کوئی کریمہ ملن دی لوڑ نہیں۔ آقا علیہ السلام دی دعا اللہ جیڑا میری حدیث نو سن دے سنان دے یاد رکھ دے اللہ دے چہرے نو ترو تازہ رکھ۔ آؤ تو صحیح قرآن و حدیث دے قریب آ کے ویکھو، قرآن دی تلاوت کرو، حدیث دا مطالعہ کرو، سنو سناؤ تے رب ذوالجلال دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں لوگاں واسطے دعا فرمائی اللہ انہاں دے چہرے نو ترو تازہ رکھ، اے روحانگیاں ہی رہن گیاں، چہرہ چمکدا ہی رہے گا، خوبصورت ہی رہے گا۔ میرے بھائیو دلوں آ کے تقوی اختیار کر کے تو ویکھو۔ تو میرے بھائیو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ندیاں نیک بیبیاں جیڑیاں نے بھی جنت اندر ہے، ندی حکم حوراں دے حکمرانی کرن والیاں کون گیاں جیڑیاں بیبیاں نمازاں پڑھن والیاں۔ میری ماں پہنو سن لو، جیڑی بی بی نماز دی پابندی کرے گی، روزے دی پابندی کرے گی، آقا علیہ السلام نے فرمایا خاوند دی خدمت کرے گی تے اپنی عزت دی حفاظت کرے گی، اے چار کام کر کے بی بی آئے گی غوراں ہوتے ہو دی سرداری ہوئے گی۔ جنت دیاں غوراں تے غور نبی علیہ السلام نے فرمایا حور ایڈی خوبصورت ہوئے گی، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے حور دا دوپٹہ اتنا خوبصورت ہوئے گا، اتنا خوبصورت ہوئے گا اگر آسمان دنیا تے انہی ایک چلک دیتی جائے اے سورج چاند سورج مدم پہ جانے ایتھے اجالا ہی اجالا ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے حور اگر زمین تے تھوک دے وے ایک تھوک سٹ دے وے پوری روح زمین دے اندر خوشبوئیں پھیل جائے۔ اور میرے دوستو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حور اگر کڑوے کنویں دے اندر تھوک سٹ دے وے اے کنواں شہد نالو مٹھا تے دودھ نالو سفید ہو جائے۔ اے اورا رب ذوالجلال نے متقین لوگاں واسطے تیار کی تھی۔ میرے بھائیو اس واسطے اپنے آپ نے متقی بناؤ، پرہیزگار بناؤ۔ اے جمعہ الوداع ہو رہے ہے اس بعد یہ نہ ہو کہ اسی مسیحتوں الوداع ہو جائیے، نہیں،
جویں اسی یہ پورا مہینہ عبادت کیتی ہے ایویں عبادت کرتے رہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور سنو میرے بھائی، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اے حور دا جسم اینا خوبصورت ہوئے گا، اے جڑی پنڈلی آقا علیہ السلام نے انج اشارہ فرمایا ہے، اے پنڈلی دے ہڈی دے اندر جڑی مکھ ہوئے گی وہ نظر آئے گی. اینا حسن ہونا ہے، اینی خوبصورتی ہوئے گی. تے اے جڑیاں خوراں نے ادو ہی ملن گیا جدو اسی متقی بن جاواں گے، پرہیزگار بن جاواں گے. تو میرے بھائیو اہل دل نے ترجمہ کیتا ہے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے، سدا رہن والی اوتھے جوانی ہوے گی، بجھی ہوئی مچھی دی اوتے مہمانی ہوے گی، زیکے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہون گے، ین وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. میرے بھائیو اے انی جنت اے بڑیاں حدیثاں الحمدللہ میں لے کے لے آیا. یار سنا دے جائیے، شام ہو جانی حدیثاں نے جے مکنیا جمعہ دا ٹائم تھوڑا سی. اللہ جو سنیا سنایا، اللہ عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ جس طرح سی اس پورے مہینے دی قدر کردے رہے، احترام کردے رہے، اللہ باقی دنہ دے اندر بھی اسی اپنے آپ نے اسی طرح متقی بنا لئیے، پرہیزگار بنا لئیے اللہ، تاکہ تینوں پسند آ جائیے تے اللہ تو سانو معاف بھی کر دے، ساڑھے تے راضی بھی ہو جائے تے سانو جنت اندر داخلہ بھی دے دے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.